آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البروج کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 4 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ بروج مکیہ ہے۔ اس سورہ میں ایک رکوع، اس کی آیات 22 اور کلمات 109 اور حروف 465 ہیں۔ ربط و مناسبت: یہ سورہ بھی بالاتفاق مکیہ ہے۔ اس سورت کا ماقبل سے ربط لفظ اور معنی ظاہر ہے۔ مضامین اور مطلع اور مقطع سب میں پوری مناسبت ہے۔ شروع میں آسمان کا ذکر ہے، آخر میں تکذیب کفار کا، اور مومنوں کے لیے وعدہ ثواب اور کفار کے لیے وعید و عذاب کا ذکر ہے۔ شان نزول: مکہ میں جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعوت اسلام شروع فرمائی اور چند بندگان خدا ایمان لے آئے تو کفار مکہ ان مومنوں کو طرح کی تکالیف پہنچانے لگے۔ غریب مسلمان گاہے گئے اپنی ناقابل برداشت پریشانیوں کا حال اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو تسلی دیتے، خوشخبریاں سناتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تم کو امن و امان میسر آئے گا اور تم کو اپنے دشمنوں سے انتقام اور بدلہ لینے کی طاقت و قوت حاصل ہوگی۔ کفار کو جب یہ باتیں معلوم ہوتی تو وہ ہنستے، مذاق بناتے اور کہتے تھے کہ یہ ذلیل مفلس لوگ کیا حقیقت رکھتے ہیں جو ہم سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ اگر ہم عزت و غلبہ کے لائق مستحق نہ ہوتے تو حق تعالی جل شان ہم کو ان کے مقابلے میں باعزت و غالب کیوں کرتا۔ در حقیقت عزت و شوکت ہمارے نصیب میں ہے اور ذلت خواری ان مفلس مسلمانوں کے مقدر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرما کر مسلمانوں کو تسلی دی اور کافروں کو تنبیہ کی ہے کہ ہم دنیا کے حالات کو پلٹتے رہتے ہیں۔ چنانچہ برجوں والے آسمانی قسم سے ان انقلابات کی طرف اشارہ فرما دیا جو شب و روز رونما ہوتے ہیں۔ بہت سی چیزیں مثلا ایک برج کی تاثیر سے عزیز اور دوسری کی تاثیر سے ذلیل ہو جاتی ہے۔ مثلا جاڑوں کے موسم میں گرم لباس عزیز اور قابل قدر اور برف ٹھنڈا پانی اور شربت بے قدر ہو جاتے ہیں، اور گرمی میں اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اسی طرح عزت و غلبہ اور ذلت و پستی ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس۔ پھر بطور نمونہ امثال اصحاب الاخدود کا واقعہ بیان فرما کر اس مسئلہ انقلاب پر ایک دلیل قائم فرما دی۔ پھر اس سورہ میں بھی اللہ تعالی جل شانہ نے قیامت، اس کے محاسبے اور جزائے عمل کا ذکر کیا ہے، اور نوع انسانی میں بدامنی کے پیش نظر قیامت پر دلیل قائم کی ہے۔ بنی نوع انسان میں بدامنی، ظلم، زیادتی قدرتی تقاضا ہے کہ قیامت واقع ہو اور جزائے عمل کی نوبت آئے۔ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ سے منقول ہے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشاء کی نماز میں سورہ بروج، سورہ والسماء والطارق اور سورہ سبح اسم ربک الاعلی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود۔ والسماء، قسم آسمان، ذات البروج، برجوں والے کی۔ بروج، برج کی جمع ہے، بڑے محل یا قلعہ کو کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ۔ یہاں بروج سے مراد محلات و قصور ہی ہے، اور اصل مادہ برج کے لغوی معنی ظہور کے ہیں، تبرج کے معنی بے پردہ کھلے پھرنے کے ہیں۔ آسمان میں موجود برجوں کی تعداد 12 ہیں، اور ان کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی گئی کہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے عجائبات نمودار ہیں، جیسے سورج، چاند اور ستاروں کا ان بروج میں ایک معین اندازے پر چلنا اور اس چال میں اختلاف نہ ہونا وغیرہ۔ والیوم، اور دن، الموعود، وعدہ دیے ہوئے کی۔ والیوم الموعود، اور مقررہ دن یعنی روز قیامت کی قسم، یعنی یہ دوسری قسم ہے جو یوم قیامت ہے۔ علماء کی تعویل میں کوئی اختلاف نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا آسمان اور زمین والوں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اس میں جمع ہوں، وشاہدین، اور حاضر ہونے والے، ومشہود، اور حاضر کیے ہوئے کی۔ حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے کہ شاہد سے مراد یوم جمعہ ہے اور مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے۔ شاہد اور مشہود کی تعبیر میں بہت اختلاف واقع ہوا ہے۔ کسی نے کہا کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے
جو ہر قریہ اور ہر شہر میں اور ہر جگہ حاضر ہوتا ہے، اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے جبکہ دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا شاہد سے مراد یوم النحر اور مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے اس دن کی قسم جس میں تمام زمین اور آسمان والوں کو جمع کرنے کا وعدہ ہے، اور جمعہ کے اس دن کی قسم جو کہ بندوں کے اعمال کا گواہ ہے، اور عرفہ کے اس دن کی قسم جس میں آدمی اور فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ قتل ہلاک کیے گئے اصحاب الاخدود خندقوں والے۔ خدود خود کی جمع ہے جس کا معنی گڑھ ہے۔ اصحاب الاخدود سے مراد گڑھے والے لوگ ہیں، اور یہ ایک تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ ہے جس سے نوع انسانی میں بد امنی کی بات سمجھ میں آتی ہے اور جزائے عمل پر دلیل قائم ہوتی ہے۔ اس سورہ کو چند قسموں سے شروع کیا گیا ہے اور اس کے بعد اصحاب الاخدود کی طرف اشارہ ہے۔ یہ واقعہ مسلم، ترمذی، مسند احمد میں مذکور ہے۔ یمن میں دو نواس نامی بادشاہ تھا جو کافر مشرک تھا، کہتے ہیں مجوسی تھا، تاہم یہ ایران کے بادشاہ کے زیر اثر تھا اور اس کی حیثیت وائسرائے کی طرح تھی، اپنے علاقے میں بااختیار تھا۔ اس کی آنکھ جادوگر تھا جس سے امور مملکت میں بڑا عمل دخل تھا۔ بادشاہ اس سے مشورہ طلب کرتا تھا اور اس کے مطابق کام انجام دیتا تھا۔ اس زمانے میں اکثر سربراہان مملکت ساحر، نجومی یا رمل وغیرہ والے لوگوں کی خدمات حاصل کرتے تھے جو اپنے فن کے مطابق حکمرانوں کو مشورہ دیتے تھے، جس طرح آج کل فنی مشورے ڈاکٹروں، انجینئروں یا سائنسدانوں سے لیے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں جادوگر قسم کے لوگ حکومت کے مشیر ہوتے تھے۔ شاہ یمن کا ساحر جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ کوئی قابل اور ذہین لڑکا تلاش کرو جسے میں اپنا فن سکھا دوں جو میرے بعد تمہارے کام آئے۔ چنانچہ اس کام کے لیے ایک ہوشیار لڑکا منتخب کر کے ساحر کے حوالے کیا گیا جس نے جادوگر سے تعلیم حاصل کرنی شروع کی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جس راستے پر ہو کر لڑکا ساحر کے پاس جاتا تھا اس راستے میں کسی راہب کا عبادت خانہ تھا۔ وہ راہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح دین پر تھا۔ لڑکا اس کے پاس آنے جانے لگا حتیٰ کہ اس کا دین قبول کر لیا۔ راہب نے اس کی تربیت اتنی اچھی کی کہ وہ بچہ صاحب کرامت بن گیا۔ ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا کہ کسی موذی جانور نے اشارے یعنی راستہ روک رکھا تھا۔ وہ کوئی خوفناک شیر یا اژدہا تھا جس کی موجودگی میں لوگوں کا اس راستے سے گزرنا محال تھا۔ لوگ سخت پریشان تھے۔ اس لڑکے کو علم ہوا تو اس نے بڑا پتھر ہاتھ میں لے کر دعا کی کہ اے اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے تو میرے اس پتھر سے یہ موذی جانور ہلاک ہو جائے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، اس کے پتھر سے جانور ہلاک ہو گیا اور اس کی کرامت کی وجہ سے بچہ بڑا مشہور ہو گیا کہ یہ کوئی بڑا علم جانتا ہے۔ اس دوران ایک اندھا شخص اس لڑکے کے پاس آیا اور اس سے آنکھیں اچھا کرنے کی درخواست کی۔ لڑکے نے کہا کہ اچھا کرنے والی ذات تو وحدہ لا شریک ہے، اگر تو اس پر ایمان لے آئے تو میں تیرے حق میں دعا کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بینائی عطا کر دے۔ وہ اندھا شخص ایمان لے آیا، لڑکے نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اسے بینا کر دیا۔ اس کی کرامت کے ظاہر ہونے سے وہ اور زیادہ مشہور ہوا اور اس نے اس طریقے سے تبلیغ شروع کر دی، اور وہ ہر کسی سے یہی کہتا تھا کہ میری تو کچھ طاقت نہیں، کام کرنے والا تو وحدہ لا شریک ہے۔ ہوتے ہوتے یہ خبر بادشاہ تک پہنچی۔ اس نے لڑکے کو بلا کر کہا کہ تم اب جادو میں ماہر ہو گئے ہو اور علم حاصل کر لیا ہے۔ پہلے تو لڑکے نے حقیقت حال کو چھپانے کی کوشش کی مگر اصل بات ظاہر ہوگی۔ لڑکے نے صاف صاف کہہ دیا یہ جادو وغیرہ کچھ نہیں، نفع نقصان کا مالک تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات ہے۔ یہ سن کر بادشاہ سخت ناراض ہوا۔ راہب اور اس اندھے کو بلا لیا جو لڑکی کی دعا سے بینا ہو گیا تھا۔ پہلے تو انہیں ڈرایا دھمکایا اور پھر ان دونوں کو قتل کر دیا۔ لڑکے کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو پہاڑ پر لے جاؤ، اگر یہ اپنا دین ترک کر دے تو چھوڑ دینا ورنہ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرا دینا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جو کرندے لڑکے کو پہاڑ پر لے گئے وہ خود گر کر ہلاک اور لڑکا صحیح سلامت واپس آ گیا۔ اس واقعے سے بادشاہ کو سخت رنج ہوا۔ اس نے اپنے عمال کو حکم دیا کہ لڑکے کو کشتی میں سوار کر کے گہرے پانی میں لے جاؤ اور اسے اپنا دین چھوڑنے کی دعوت دو، اگر وہ اس پر آمادہ نہ ہو تو غرق کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد وہاں بھی شامل حال ہوئی اور حکومت کے کارندے خود ڈوب گئے اور لڑکا پھر واپس آ گیا۔ اب تو بادشاہ کو سخت تشویش ہوئی۔ لوگ بچے کے یہ حالات دیکھ کر دھڑا دھڑ ایمان لا رہے تھے اور بادشاہ کی آتش انتقام مزید بھڑک رہی تھی۔ اس نے گڑھے یا خندقیں کھدوائیں، ان میں آگ جلائی
اور ہزاروں کی تعداد میں ایمان والوں کو ان بڑے بڑے آگ کے گڑھوں میں پھینک کر زندہ جلا دیا۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ان میں ایک ایماندار عورت بھی لائی گئی جس کی گود میں شیرخوار بچہ تھا۔ آگ کے شعلے دیکھ کر عورت کو تردد پیدا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹے بچے کو قوت گواہی عطا کی اور وہ کہنے لگا، اے ماں صبر کرنا، تم حق پر ہو، گھبرانا نہیں، اگرچہ آگ میں ڈال دی جاؤ۔ اس صاحب کرامت لڑکے کو ہلاک کرنے کے لیے جب بادشاہ کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی تو اس لڑکے نے خود بادشاہ کو تجویز پیش کی کہ اگر تو مجھے ضرور ہی ہلاک کرنا چاہتا ہے تو مجھے کسی اونچی جگہ پر کھڑا کر کے مجھ پر تیر چلاؤ، اور تیر چلانے والا تیر چلاتے وقت زبان سے یہ الفاظ ادا کرے، بسم اللہ رب الغلام، یعنی اس بچے کے رب کے نام پر تیر چلاتا ہوں۔ چنانچہ اس تجویز پر لڑکے کو بلند جگہ پر لٹکایا گیا تو تیر چلایا گیا جو اس کی کمٹی پر لگا اور وہ ہلاک ہو گیا، اپنے رب کے نام پر قربان ہو گیا۔ یہ نظارہ ہزاروں آدمی دیکھ رہے تھے، وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ بادشاہ آتش غیظ و غضب بھڑک اٹھا اور اس نے ہزاروں آدمیوں کو آگ کے ان بڑے کھڈوں میں، ان بڑی خندقوں میں ڈال کر ہلاک کر دیا۔ یہ ہے تاریخی واقعہ جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں اشارہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں دنیا کے عیش و عشرت میں کھو کر اپنی آخرت سے غافل اور بے فکر ہونے سے بچائے اور اپنی آخرت بہتر بنانے کی خوب کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔